ہلو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوسف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا ریختہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کا اس چینل پر استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ اسکرین پر جو دیکھ رہے ہوں گے یہ بہار کے 9ویں جماعت کے درجہ 9 کے ہے نا 9ویں جماعت کے یہ ششماہی امتحان کا پرچہ ہے، یعنی ہاف ایئرلی ایگزامینیشن کا جو ہے یہ پیپر ہے۔ اس کو جو آج ہم لوگ سولو کرنے والے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ پیپر اچھا گیا ہوگا۔ اور یہ پیپر 24/9/2025 کو منعقد ہوا تھا، تو اس میں ہم لوگ جو ہے حتی الامکان کوشش کریں گے کہ تمام سوالات کو ٹچ کریں اور ایک ایک سوال کو جو ہے ہم لوگ دیکھیں۔ یہ کل 100 مارکس کا ہے نا، جس میں سے آبجیکٹیو جو ہے وہ 80 میں سے 50 مانگا گیا تھا، اس کو ہم لوگ حل کریں گے۔ اور سبجیکٹیو جو ہے وہ میں نے شارٹ ویڈیو میں اسی چینل پہ جو ہے ڈال دیا ہے، آپ اسے ضرور دیکھیں تاکہ آپ اپنے آپ کو جو ہے جانچ سکیں کہ میرا کتنا نمبر آ رہا ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر ہم لوگ جو ہے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 1 کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ کہانی سنانے والی عورت کے گھر میں جب پانی داخل ہو گیا تو اس وقت وہ کس کام میں مصروف تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ شکیلہ اختر شاید کے افسانہ شاید سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ شکیلہ اختر کے کتنے افسانوں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی 6 افسانوی مجموعے جو ہے وہ شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ درسی کتاب میں شامل ہیرو کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ ایک انشائیہ ہے سید محمد حسنین کا۔ پھر سوال نمبر 4 ہے کہ کسی شخص کے اپنی زندگی سے متعلق خود لکھے ہوئے حالات کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اسے خود نوشت کہا جاتا ہے، یعنی آپشن سی درست ہوگا، خود نوشت کو آپ بیتی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کہ زوجہ، لفظ زوجہ کے کیا معنی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی زوجہ کا معنی بیوی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ کس ندی میں طغیانی کے سبب سیلاب آیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی پھلگو ندی میں۔ یہ اگین اسی افسانے سے، یعنی شاید افسانے سے جو ہے اس کو لیا گیا ہے، پھلگو ندی میں جو ہے وہ سیلاب کا ذکر کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 7 ہے کہ فسانہ آزاد کے مصنف کون ہیں؟ فسانہ آزاد کے مصنف کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی رتن ناتھ سرشار، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ سرشار کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی کشمیر کے پنڈت برہمن خاندان سے، کشمیر کے برہمن خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ سوال نمبر 9 ہے کہ حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 9 ہے کہ حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی 4 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے کہ اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں، اور اسی طرح سے دینیات اس کے علاوہ جو ہے درسی کے علاوہ دینیات بھی میں ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں، تو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ سوال نمبر 11 ہے کسی کام کرنے کا اثر جس پر پڑے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ تو درست جواب ہے آپشن بی، یعنی اسے مفعول کہا جاتا ہے۔ پھر سوال نمبر 12 ہے کہ دارالمصنفین کو کس نے قائم کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی علامہ شبلی نعمانی نے اسے قائم کیا۔ پھر سوال نمبر 13 ہے عبرت اور نصیحت کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ عبرت اور نصیحت کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ اس کا تعلق آپشن بی، یعنی ناول سے اس کا تعلق ہے، آپشن بی درست ہوگا۔
سوال نمبر 14 ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی وہ اعظم گڑھ میں ان کی پیدائش ہوئی 1857 میں۔ سوال نمبر 15 ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی جدید تعلیم بھی ضرورت ہے اور قدیم تعلیم بھی ضرورت ہے، یعنی دنیاوی بھی اور دینوی تعلیم بھی جو ہے وہ دونوں کی دونوں ضرورت ہے۔ آپشن سی درست ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 16 ہے کہ درد نے کتنے برس کی عمر میں پہلا رسالہ تصنیف کیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی 15 سال کی، محض 15 سال کے تھے اور انہوں نے پہلا رسالہ انہوں نے تصنیف کیا تھا، خواجہ میر درد نے۔ سوال نمبر 17 ہے کہ علامہ اقبال کب پیدا ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی 1877 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد سوال نمبر 18 ہے کہ ایسی نثری تخلیق جو ایک ہی نشست میں پڑھی جائے کیا کہلاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی وہ افسانہ کہلاتا ہے۔ افسانہ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ افسانہ ایسی نثری تخلیق ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جائے۔ سوال نمبر 19 ہے کہ اردو زبان میں مرکب حروف کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی 15۔ مرکب حروف کی تعداد جو ہے وہ 15 ہے اور مفرد حروف کی تعداد 36 ہے۔ اگر مکمل پوچھ لیا جائے تو دونوں ملا کے 51 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 20 ہے درد کی شاعری اردو کے علاوہ اور کس زبان میں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی فارسی میں۔ اردو کے علاوہ فارسی میں بھی یہ شاعری کرتے تھے خواجہ میر درد۔ اس کے بعد سوال نمبر 21 ہے کہ اقبال کا مزار کہاں ہے؟ اقبال کا مزار کہاں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، لاہور میں۔ سوال نمبر 22 ہے کہ شامل نصاب رخصت حضرت عباس علمبردار کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے شاد عظیم آبادی، آپشن سی، یعنی شاد عظیم آبادی کی اس کے تخلیق کار ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 23 ہے کہ بیکل اتساہی کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے محمد شفیع لودھی، یعنی آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 24 ہے کہ ان میں سے کون سی تصنیف برق کی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی غور و فکر۔ یہ تصنیف جو ہے وہ برق کی ہے، طلحہ رضوی برق۔ اس کے بعد سوال نمبر 25 ہے کہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کس اخبار کے مدیر تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی اودھ اخبار کے یہ مدیر تھے پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ اس کے بعد سوال نمبر 26 ہے کہ قدوائی خاندان کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے بیگم انیس قدوائی۔ اس کے بعد سوال نمبر 27 ہے کہ درج ذیل میں ادیب کے ساتھ مجاہد آزادی کون تھیں؟ تو اس کا درست جواب ہے بیگم انیس قدوائی، آپشن سی درست ہے، بیگم انیس قدوائی۔ سوال نمبر 28 ہے کہ درج ذیل میں ساحر کا شعری مجموعہ کون ہے؟ ان میں سے کون ساحر کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، تلخیاں۔ اس کے بعد سوال نمبر 29 ہے کہ دبیر کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی مرثیہ کے لیے یہ مشہور ہیں۔ سوال نمبر 30 ہے کہ شامل نصاب افسانہ شاید کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی شکیلہ اختر، آپشن سی درست ہو۔ سوال نمبر 31 ہے کہ شکیلہ اختر کا پہلا افسانہ رحمت کس نثر پارے میں شائع ہوا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی ادب لطیف۔ اس کے بعد سوال نمبر 32 ہے علامہ شبلی نعمانی کے والد کیا تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی یہ وکیل تھے، ان کے والد جو ہے وہ وکیل تھے۔ سوال نمبر 33 ہے
کہ جس مضمون میں مضمون نگار ظریفانہ رخ اختیار کرے اسے کس طرح کا مضمون کہا جائے گا؟ اس کا درست جواب ہے اسے ظریفانہ مضمون کہا جائے گا، آپشن سی درست ہے۔ نمبر 34 ہے کہ بیگم انیس قدوائی کا انتقال کب ہوا؟ بیگم انیس قدوائی کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے 16 جولائی 1982، یعنی آپشن ڈی درست ہے، 16 جولائی 1982 اس کا درست جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 35 ہے کہ ابو حنیفہ اسم کی کون سی قسم ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی یہ کنیت کی مثال ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 36 ہے کہ پھولے نہ سمانا کا کیا مطلب ہے؟ پھولے نہ سمانا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی بہت خوش ہونا، بہت خوش ہونا۔ اس کے بعد سوال نمبر 37 ہے کہ مغرب کی ضد کیا ہوگی؟ مغرب کی ضد کیا ہوگی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مغرب کی ضد مشرق ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 38 ہے درج ذیل میں مؤنث کی پہچان کیجئے، اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی مؤنث جو ہے وہ پیاس ہے، پیاس مؤنث کی مثال ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 39 ہے کہ تم سب پڑھتے ہو، اس جملہ میں تم سب کون سا صیغہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے جمع حاضر، یعنی آپشن ڈی درست ہے، آپشن ڈی درست ہوگا۔ سوال نمبر 40 ہے کہ لفظ سے کیا بنتے ہیں، ہے نا، لفظ سے کیا بنتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی لفظ سے جملہ بنتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حرف سے لفظ بنتا ہے اور لفظ سے جملہ بنتا ہے۔ سوال نمبر 41 ہے کہ درج ذیل میں سابقہ تلاش کیجیے، اب سابقہ کو تلاش کرنا ہے تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی لا حاصل میں لا جو ہے وہ سابقہ کی مثال ہے۔ پھر سوال نمبر 42 ہے کہ اقبال انگلینڈ کیوں گئے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپشن اے درست ہے، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 43 ہے کہ اردو غزل گوئی کا آغاز کس شاعر سے مانا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے کیونکہ سب سے پہلے جو ہے غزل گو شاعر جو ہے وہ امیر خسرو کو مانا جاتا ہے، لیکن اگر صاحب دیوان کہہ دیا جائے کہ سب سے پہلے صاحب دیوان غزل گو شاعر تو وہ محمد قلی قطب شاہ کا نام آتا ہے، لیکن مطلق اگر بولا جائے کہ سب سے پہلے غزل گو شاعر کون ہے تو وہ امیر خسرو ہے، آپشن اے درست ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 44 ہے کہ شاد عظیم آبادی کو 1889 میں برٹش گورنمنٹ نے کس خطاب سے نوازا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی خان بہادر کے خطاب سے نوازا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 45 ہے کہ انگریزوں نے بنگال کی تقسیم کا فیصلہ کب کیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی 1905 میں فیصلہ کیا تھا انگریزوں نے۔ سوال نمبر 46 ہے کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا ایک یادگار اجلاس بہار کے کس شہر میں ہوا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی پٹنہ میں جو ہے وہ جلسہ ہوا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 47 ہے کہ درد کا تعلق تصوف کے کس سلسلے سے تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی نقش بندیہ سلسلہ سے، ہے نا، ان کا تعلق جو ہے وہ نقش بندیہ سلسلہ سے تھا خواجہ میر درد کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 48 ہے کہ برق کا اصلی نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی سید شاہ ناصر رضوی جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 49 ہے کہ اردو میں ربائی کی روایت کہاں سے آئی ہے؟ اردو میں ربائی کی روایت کہاں سے آئی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی فارسی سے جو ہے وہ اردو میں ربائی کی روایت آئی ہے۔ پھر سوال نمبر 50 ہے کہ شاد کا ددیحال کہاں تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، حاجی گنج ان کا ددیحال تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 51 ہے کہ لفظ صحن کے کیا معنی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی صحن کا معنی آنگن ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 52 ہے کہ شکیلہ اختر کا پہلا افسانہ کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ آپشن ڈی، یعنی رحمت۔ اس سے پہلے بھی سوال یہ گزر چکا ہے کہ رحمت جو ہے کس رسالے میں چھپتا تھا؟ تو ادب لطیف میں، وہ بھی یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 53 ہے کہ بیگم انیس قدوائی کی تخلیق آزادی کے چھاؤں میں کس طرح کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے
آپشن ڈی یعنی تاریخی تصنیف ہے یہ۔ سوال نمبر 54 ہے کہ سید محمد حسنین کون ہے؟ تو یہ ایک انشائیہ نگار ہے، آپشن بی درست ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 55 ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کے لیے عورت کس شہر کو جانا چاہتی تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے وہ پٹنہ جانا چاہتی تھی، آپشن ڈی درست ہے، یہ بھی شاید کہانی سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 56 ہے کہ تعلیم قدیم و جدید کے مضمون نگار کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے علامہ شبلی نعمانی، آپشن سی درست ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 57 ہے کہ بیگم انیس قدوائی کے والد کا کیا نام تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی ولایت علی، ولایت علی اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 58 ہے کہ لہر لہر ندیاں گہری کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی زبیر رضوی کا جو ہے یہ شعری مجموعہ ہے لہر لہر ندیاں گہری۔ سوال نمبر 59 ہے کہ شاعر نے سپنوں کا جہاں کسے کہا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اپنے وطن ہندوستان کو، آپشن سی درست ہے، آپشن سی درست ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 60 ہے کہ جمنا ندی کہاں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی جمنا ندی یہ دلی میں ہے۔ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اسی طرح کے ویڈیو جو ہے پانے اور اسلامیات سے جڑے ہوئے ویڈیو پانے کے لیے جو ہے وہ چینل پر آپ بنے رہیں۔ سوال نمبر 61 ہے کہ زبیر رضوی کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ اس کا درست جواب ہے امروہہ، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 62 ہے کہ درج ذیل میں مذکر کی نشاندہی کیجئے، اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی آستانہ یہ مذکر کی مثال ہے۔ سوال نمبر 63 ہے کہ اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے 5 یعنی اس میں نکرہ کی 5 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 64 ہے کہ درج ذیل میں نون ظاہر کی پہچان کیجئے، نون ظاہر ان میں سے کون سا ہے؟ تو جو نون صاف صاف پڑھا جاتا ہو اسے نون ظاہر کہتے ہیں، جیسے انصاف میں نون، باقی تینوں جو ہے وہ نون مختفی کی مثال ہے۔ سوال نمبر 65 ہے کہ یہ نئی گاڑی ہے، اس جملہ میں موصوف کیا ہے؟ اس جملہ میں موصوف کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، یعنی گاڑی جو ہے یہ موصوف کی مثال ہے، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 66 ہے کہ ایک پنتھ دو کاج کہاوت کا مطلب ہے، ایک پنتھ دو کاج کہاوت کا مطلب ہے کہ ایک کام کے ساتھ کئی کام نکالنا، اس کا درست جواب آپشن بی ہے، آپشن بی درست ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 67 ہے کہ اکرم کرکٹ کھیل رہا ہے، اس جملہ میں اکرم کیا ہے؟ تو کام کرنے والا چونکہ اکرم ہے اس لیے یہ فاعل کہلائے گا، آپشن سی درست ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 68 ہے کہ درج ذیل میں حروف مرکب کی نشاندہی کیجئے، تو یہ حروف تہجی سے لیا گیا ہے اور آپشن ڈی اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 69 ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، کب آیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جو ہے 1906 میں عمل میں آیا تھا، 1906 میں، آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 70 ہے کہ سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، کب قائم کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی 1875 میں یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 71 ہے کہ برق کہاں پیدا ہوئے، برق کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے پھلواری شریف، پٹنہ کے پھلواری شریف میں جو ہے وہ طلحہ رضوی برق ان کی پیدائش ہوئی، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 72 ہے موسمی ہیرو کس تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی کدو اور کریلے کی لت کی طرح، کدو اور کریلے کی لت کی طرح۔ اس کے بعد سوال نمبر 73 ہے، سوال نمبر 73 ہے کہ فرط خوف سے عورت بے ہوش ہو گئی تھی، یہ بھی افسانہ شاید سے لیا گیا ہے، جب اسے ہوش آیا اس نے خود کو کہاں پایا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی بنگالی بابو کے بنگلے پر، بنگالی بابو کے بنگلے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ پائی۔ اس کے بعد سوال نمبر 74 ہے کہ ساحر کا سن پیدائش کیا ہے؟ ساحر کا سن پیدائش کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، آپشن بی یعنی 8 مارچ 1921، 8 مارچ 1921 اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 75 ہے کہ انقلاب 1857 کے وقت ہندوستان کا بادشاہ کون تھا؟ یعنی 1857 کی جو کرانتی تھی اس وقت ہندوستان کا بادشاہ کون تھا؟ تو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، یعنی
ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 76 के दर्जे झेल में वाव मादुला की पहचान कीजिए। वाव मादुला की पहचान कीजिए, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी यानी ख्वाहिश। ख्वाहिश में जो वाव है वो वाव साइलेंट है, वाव पढ़ा नहीं जाएगा, और इसी वाव को वाव मादुला कहा जाता है। सवाल नंबर 77 है कि एराब के लिहाज से नून की कितनी किस्में हैं। नून की कितनी किस्में हैं? तो नून की 2 किस्में हैं, एक नून ज़ाहिरा और एक नून बातिना, जिसको नून मुख्तफ़ी भी कहा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 78 है कि मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। वो कहाँ जाता, उसके बाद ऑप्शन डी वो कहाँ जाता है ना। वो के साथ जो है वो है का इस्तेमाल होता है, इसको आप याद रखेंगे। सवाल नंबर 79 है कि तशबीब का ताल्लुक किस सिन्फ़े शायर से है, शायरी से है ना, शायरी होना चाहिए। किस सिन्फ़े शायरी से है? तो इसका दुरुस्त जवाब है कसीदा से, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। उसके बाद सवाल नंबर 80 और आखिरी है कि दर्द के असलाफ कहाँ से दिल्ली आए थे। दर्द के असलाफ कहाँ से दिल्ली आए थे, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी बुखारा से आए थे दिल्ली। तो नाज़रीन, ये 80 मारूज़ी सवाल जो मैंने पेश किया आपके सामने, कैसा लगा? और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा ये सेशन। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और आपका कितना मार्क्स आया इसको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने की कोशिश करें, ताकि मुझे पता चले कि पढ़ाने का कुछ फ़ायदा हो रहा है और बच्चे इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।